ایران کے بہت بڑے عالم دین جب زاہدان گئے تو فرماتے ہیں اہل سنت کے مولانا اس کو جمع کیا. حالات بہت بگڑے ہوئے تھے زاہدان بلوچستان کے. بد حجابی بڑھ رہی تھی، بے حیائی بڑھ رہی تھی، نوجوانوں میں غلط چیزیں، غلط عادتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. انہوں نے مفتیاء و امام و جماعت مساجد کو جمع کیا اور لیکچر دیا کہ مولویوں مفتیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بجٹ ہے، مسجدیں ہیں، کیوں بلوچستان کا ماحول بگڑ رہا ہے؟ کیوں جوانوں میں غیرت کی کمی ہے؟ کیوں خواتین میں حیا کی کمی ہے؟ تو مولوی لوگ سمجھاتے نہیں ہو؟ تو کہتا ہے جب میں نے مجلس پڑھ لی، کوئی 15-20 منٹ کی نصیحت کر لی، آخر میں اہل سنت کا ایک عالم دین کھڑا ہو گیا کہ مولوی صاحب جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کہ میں سمجھا نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو صرف نماز جمعہ میں دیکھتے ہیں، نماز عید میں بلاتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں بھی کچھ آتے ہیں بڈھے بڈھے سے، جوان تو ویسے بھی نہیں آتے. تو لوگ ہماری پکڑ میں نہیں ہیں، بہت زیادہ مل جائیں جمعے میں. اور وہابیوں کی نماز جمعہ میں تو خواتین بھی نہیں جاتی، کہ عورتیں بھی نہیں آتی ہمارے پاس، مرد آتے ہیں، وہ بھی ایک خاص ریشو ہے، یا بڈھے آتے ہیں، جوان بہت کم آتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنے اوکیزنز نہیں ہیں کہ جس پہ لوگ جمع ہوں اور ہم زیادہ تبلیغ کریں کہ آپ شیعہ شکر حسین ادا کرو کہ اللہ نے حسین جیسی نعمت تم لوگوں کو عطا کی ہے کہ تم نماز اسے اوپر نہ لے کر جائے. بندہ ذکر امام حسین کرے، زیارت عاشورہ پڑھے، لیکن یہ رسول کی حدیث ہے تسعدون بالحسین. فرمائے اگر ترقی لوگوں کو ملتی ہے تو حسین کے ذریعے سے ملتی ہے. وہ درجات جو دوسرے ولی اللہ کا ذکر کر کے 50 سال کے بعد اس مقامات پہ شاید پہنچیں، 60 سال کے بعد پہنچیں، لیکن فرمایا ذکر امام حسین کے ذریعے سے انسان چند لمحوں میں ارتقا پیدا کرتا ہے. تو اگر مجھے ارتقا نہیں مل رہا، اس کا مطلب شاید ابھی تک میں میدان عادت میں گھوم رہا ہوں، ابھی تک مقام عبادت تک نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کل ہم نے تھوڑا اشارہ دیا کہ اصول زندگی اہل بیت کا ایک سب سے بڑا اصل رولز بول رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ خوف پروردگار عالم. اب خوف خدا صرف کہنے کا نام نہیں ہے کہ میرے اندر اللہ کا خوف ہے. اس خوف کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہم نے یہ بتائی کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ ہمیشہ خدا کو کیا مانتا ہے؟ ناظر مانتا ہے. اگر نظارت خداوندی کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب تیرے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے. پھر معصوم فرماتے میرے چوتھے امام علانیت و سرا، اللہ کو ناظر صرف لوگوں کے سامنے نہ مانو، اللہ کو ناظر اپنی تنہائیوں میں بھی مانو. اگر یہ 2 صفات تیرے اندر ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اللہ کو ناظر مانو، اور بند کمروں میں اپنے بیڈ پر جب سوتے ہو موبائل اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہو تب بھی اللہ کو کیا مانو؟ ناظر مانو. اگر نظارت خدا کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ لوگوں کے اندر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائیوں کے اندر بھی پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا یہ عقیدہ مضبوط ہے. علانیت و سرا. پھر معصوم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدعی ہیں، ادعا کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ ہم محب ہیں، ادعا ہے. جس طرح کوفیوں نے خط لکھا کہ حسین آ جائیے ہم آپ کی مدد کریں گے، اور امام حسین آ گئے، مدد نہیں کی. اس بندے کو کیا بولتے ہیں اردو میں یا عربی میں؟ مدعی بولتے ہیں. ادعا کر رہا ہے کہ میں مدد کروں گا، پر اپنے کیے ہوئے وعدے پہ بندہ پورا نہ اترے. فرمایا آخری زمانے میں اکثر لوگ ادعا کریں گے، بولیں گے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہم مدد کریں گے. یہ جو جملہ آپ بولتے ہو نا انی سلم لمن سالمکم، یا یہ جملہ بے ابی انت و امی، اے خدا میرا مال، میری جان، میرا اولاد، میرا ماں باپ آپ پر قربان. کہتے نارمل حالات میں یہ جملے ادا کرنا بہت آسان ہے، ادعا ہے کہ مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کتنی بار بولتے ہیں، بڑی آسانی سے بولتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان. فرماتے ہیں نارمل حالات میں ادعا ہے. سچ کب ثابت ہوتا ہے؟ جب بندہ اس سچویشن میں آئے اور اس وقت اپنا سب کچھ امام حسین پہ کیا کرے؟ قربان کرے.
نارمل حالات میں کسی چیز کا بولنا بڑا آسان ہے. کسی نے کہا کہ مولانا ایک بندہ ہے، اس نے 20 سال سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا ماشاءاللہ کتنا متقی بندہ ہے، 20 سال سے نہیں دیکھا. بعد میں پتا چلا بندہ جیل میں تھا. ہاں بھائی، یہ کون سا کمال ہے؟ سچویشن میں بندہ اور گناہ نہ کرے نا. ایک آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا. اکثر جن لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے اور جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے استعمال کہاں کرنا ہے، وہ عیاش بنتے ہیں. اکثر پیسے والے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نعمت ملی ہے کس لیے ملی ہے. اب اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں نے استعمال کہاں کرنا ہے. تو شیطان اتنا ایسے استعمال کرواتا ہے اور کر کر کے اس استعمال سے بھی تھک جاتا ہے. لیکن جس بندے کو پتا ہو میں نے چیزوں کو استعمال کہاں کرنا ہے، سچویشن میں آئے. ایک ہمارا استاد لطیفہ بتاتے تھے، کہتے تھے گاڑی میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، یہ ادعا کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. کہنا بڑا آسان ہے، تسبیح اٹھا کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، متقی بن جاؤ گے استغفر اللہ بولنے سے. پتا بھی ہے استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے. ہاں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، پتا بھی ہے کہ اللہ کو وکیل ماننے کا مطلب کیا ہے، پتا بھی ہے کہ خدا کی نصرت پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے. ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. یہ بولنا کہ میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، یہ بولنا کہ انی سلم لمن سالمکم، یہ بولنا کہ بے ابی انت و امی، بڑا آسان ہے. کہتے ہیں اس بڈھے کی بھی عادت تھی استغفر اللہ پڑھنے کی، 60 سال کی ایج، ہاتھ میں تسبیح، بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بلند آواز سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پیچھے ایک جوان بیٹھا تھا، اسے دیکھ رہا تھا. اتنے میں کہا بس میں خاتون آئی، جوان لڑکی. اس لڑکی کو دیکھا، پھر کہا استغفر اللہ ربی و اتوب. پھر ایک اور بدحجاب عورت آئی، پھر دیکھا استغفر اللہ ربی و اتوب. اللہ کی لعنت ہو اس نے ایسے کپڑے پہنے. پھر تیسری لڑکی آئی، پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اتنے گندے کپڑے پہنے اس نے. اب جب چوتھی لڑکی آئی تو یہ بڈھا کچھ کھا رہا تھا، بزی ہو گیا اپنے کام میں. تو پیچھے سے جوان نے کہا کہ حضرت صاحب چوتھی استغفر اللہ بھی آ گئی ہے. اس استغفر اللہ کا فائدہ کیا کہ بندہ دیکھے، آنکھوں کا مزہ لے، پھر کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. یہ ادعا ہے.